بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین حضرات السلام علیکم۔ میں آپ کا بھائی تمثیل سرسوی ایک بار پھر عظیم اسٹوڈیو کی جانب سے اپنا 13واں ایپیسوڈ لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلے اس اسٹوڈیو کو جس کی یاد میں شروع کیا گیا مرحوم عاصم عباس ابن ظریف حسنین صاحب کے لیے ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر روح کے صلی اللہ۔ آج جو ہمارے مہمان حضرات ہیں عالی جناب مولانا سید حسین عباس سرسوی صاحب قبلہ، عالی جناب عباس سرسوی صاحب، عالی جناب فہمران سرسوی صاحب۔ سب سے پہلے میں گزارش کرتا ہوں جناب فہمران سرسوی صاحب سے کہ اپنے کلام سے مومن کے قلوب کو منور فرمائیں۔ ناظرین حضرات السلام علیکم۔ امام زمانے کے حوالے سے 4 مصرع سماعت فرمائیں کہ اس واسطے ہے جاری عریضوں کا سلسلہ، اس واسطے ہے جاری عریضوں کا سلسلہ، امت سے منسلک رہے رشتہ امام کا۔ کچھ تو ہے فہمران کے اعمال میں کمی، اب تک جو دیکھ پایا نہ چہرہ امام کا۔ کچھ تو ہے فہمران کے اعمال میں کمی، اب تک جو دیکھ پایا نہ چہرہ امام کا۔ ایک مطلب 2-3 اشعار سماعت فرمائیں کہ بقائے دین رسول خدا ضروری ہے، ہمارا جھولے کو اب چھوڑنا ضروری ہے۔ مقصروں کا جہاں پر بھی دبدبہ دیکھو، وہاں پا مدحت آل ابا ضروری ہے۔ اور بزبان سورج سماعت فرمائیں کہ کبھی نکلتے ہوئے دیکھا مجھ کو مغرب سے، علی کا حکم ہے تو ماننا ضروری ہے۔ علی کے ذکر سے دشوار کیجئے جینا، منافقین کا دم توڑنا ضروری ہے۔ ضمیر حرقۂ جنت سے دے رہا ہے صدا، صراط حق کے لیے کربلا ضروری ہے۔ کہا علی نے بچانا نبی کو لازم ہے، حصار موت میں سونا میرا ضروری ہے۔ فراز دار پہ یہ کہہ کے ہنس دیے میسم، بتانا ذائقہ اب عشق کا ضروری ہے، بتانا ذائقہ اب عشق کا ضروری ہے۔ ایک مطلب 3-4 شعر اور سماعت فرمائیں کہ سولی پر چڑھ کے نغمے مدحت کے گا رہے ہیں، عشق علی میں میسم معراج پا رہے ہیں۔ دیوانہ علی کی دانائیاں نہ پوچھو، فرش زمیں پر رہ کے جنت بنا رہے ہیں۔ حیران انبیاء ہیں اصغر کے حوصلوں پر، گردن میں تیر الجھا اور مسکرا رہے ہیں۔ خیبر میں جب نبی نے سونپا علم علی کو، کس کس کو غم ہوا ہے چہرے بتا رہے ہیں، کس کس کو غم ہوا ہے چہرے بتا رہے ہیں۔ وہ کربلا جہاں پر گھٹتا ہے دم اجل کا، شبیر زندگی کو جینا سکھا رہے ہیں۔ وہ کربلا جہاں پر گھٹتا ہے دم اجل کا، شبیر زندگی کو جینا سکھا رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ فہمران سرسوی صاحب کا۔ اب میں گزارش کرتا ہوں جناب عباس سرسوی صاحب سے کہ مومن کے قلوب کو منور فرمائیں۔ ناظرین السلام علیکم۔ یا علی مدد 4 مصروں سے اپنے سفر کا آغاز کرتا ہوں کہ علی کے نام سے اپنے سفر پہ نکلا ہوں، علی کے نام سے اپنے سفر پہ نکلا ہوں مطمئن مجھے منزل کی کوئی فکر نہیں۔ علی کے نام سے اپنے سفر پہ نکلا ہوں مطمئن مجھے منزل کی کوئی فکر نہیں۔ تو سفر کی ہوتی نہیں اس لیے تھکن عباس، نماز قصر ہوئی ہے علی کا ذکر نہیں۔ سفر کی ہوتی نہیں اس لیے تھکن عباس، نماز قصر ہوئی ہے علی کا ذکر نہیں۔ 4 مصرع اور سماعت کرتا ہوں کہ پیش کرتا ہوں آپ کی بارگاہ میں کہ خلاف حیدر کرار جو بھی بولے گا، خلاف حیدر کرار جو بھی بولے گا، قسم یہ کھائی ہے ایسا بیان کاٹیں گے۔
خلاف حیدر کرار جو بھی بولے گا قسم یہ کھائی ہے ایسا بیان کاٹیں گے ہیں ہم یہ جان لو دور جدید کے میسم زبان دیں گے نہیں اب زبان کاٹیں گے ہیں ہم یہ جان لو دور جدید کے میسم زبان دیں گے نہیں اب زبان کاٹیں گے بسط خلوص بسط دان بان کہتے ہیں بسط خلوص بسط دان بان کہتے ہیں عبادتوں کو تیرے گھر کی شان کہتے ہیں عبادتوں کو تیرے گھر کی شان کہتے ہیں تو وہ نوجوان ہیں تقلید میں تیری اکبر جو مسجدوں سے مسلسل اذان کہتے ہیں وہ نوجوان ہیں تقلید میں تیری اکبر جو مسجدوں سے مسلسل اذان کہتے ہیں اور یہ پیغام کے طور پہ 4 مصرے کے ممبر آل محمد پر جو بیٹھو آ کر ممبر آل محمد پر جو بیٹھو آ کر کم سے کم نسبت و حق کہنے کی ہمت کر لو کم سے کم نسبت و حق کہنے کی ہمت کر لو تو لعنت قاتل زہرا پنا کر پاؤ اگر پھر تو ایک کام کرو خود پہ ہی لعنت کر لو لعنت قاتل زہرا پنا کر پاؤ اگر پھر تو ایک کام کرو خود پہ ہی لعنت کر لو 4 مصرے اور اس کے بعد بس ایک بدلہ اور چند اشعار آپ کی عبادت تمام کہ جہاں میں نام نہ رہتا کہیں اذانوں کا جہاں میں نام نہ رہتا کہیں اذانوں کا یہ اہل ظلم کی تدبیر کام کر جاتی جہاں میں نام نہ رہتا کہیں اذانوں کا یہ اہل ظلم کی تدبیر کام کر جاتی نہ کرتے لہجے سے سیراب جو علی اکبر تو گھٹ کے دشت میں پیاسی اذان مر جاتی تو گھٹ کے دشت میں پیاسی اذان مر جاتی آخر میں ایک مطلع اور چند اشعار اور آپ کی بارگاہ میں اور اس کے بعد آپ کی عبادت تمام کہ ہر محب کو میسم تمار ہونا چاہیے ہر محب کو میسم تمار ہونا چاہیے تخت شاہی ہونا ہو کردار ہونا چاہیے تخت شاہی ہونا ہو کردار ہونا چاہیے تو اے غدیری کیوں سقیفائی سے ملتا ہے گلے دوستی کرنے کا بھی معیار ہونا چاہیے دوستی کرنے کا بھی معیار ہونا چاہیے تو سر اٹھانا چاہ رہے ہیں عصر نو کے حرملا قوم کے ہر شخص کو مختار ہونا چاہیے سر اٹھانا چاہ رہے ہیں عصر نو کے حرملا قوم کے ہر شخص کو مختار ہونا چاہیے اور یہ شعر تمام نوجوانوں کی نظر پیغام کے طور پہ کہ ماتمی پر ہے یہ لازم زینت مسجد بنے ماتمی پر ہے یہ لازم زینت مسجد بنے اور نمازی کو بھی ماتمدار ہونا چاہیے ماتمی پر ہے یہ لازم زینت مسجد بنے اور نمازی کو بھی ماتمدار ہونا چاہیے تو قاتل زہرا پر لعنت کیجئے شام و سحر کم سے کم اتنا تو غیرت دار ہونا چاہیے بہت شکریہ آپ سب کی محبتوں کا السلام علیکم بہت شکریہ جناب عباس سرسوی صاحب کا اب میں گزارش کرتا ہوں عالی جناب مولانا سید حسین عباس صاحب قبلہ سے کہ اپنے بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ حضرات کا بہت بہت مشکور ہوں کہ آپ حضرات نے اس پروگرام میں مجھے دعوت دی اور انشاءاللہ اپنے ان چند دقائق میں چند معروضات آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں اور میں خصوصی طور سے جس کے نام سے یہ اسٹوڈیو قائم کیا گیا ہے اس کے لیے میں دعائے مغفرت کرتا ہوں اور پروردگار عالم سے دعا گو ہوں کہ اس کے درجات کو بلند فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال علی بن ابی طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اوصیکما بتقوی اللہ وبعده ایضا وان لا تبغیا الدنیا وان بغتکما
وقول بالحق وعمل العجل وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ ناظرین کرام، میں نے کیونکہ یہ ایام ایسے ایام چل رہے ہیں، ماہ مبارک رمضان کے ایام ہیں، اور یہ تیسرا عشرہ جو کہ شروع ہو چکا ہے، اور اس عشرے میں جسے عشرہ مغفرت کہا جاتا ہے، انشاءاللہ پروردگار آپ کی، ہماری اور تمام شیعان حیدر کرار کی مغفرت فرمائے۔ اور اس عشرے کے پہلے روز شہادت حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے، اس کی بھی تعزیت اور تسلیت آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ امام عالی مقام نے جہاں اپنی پوری زندگی انسانیت کے لیے صرف کی اور انسان کو اشرف المخلوقات بنانے میں صرف کی، وہیں امام کے آخری ایام، امام کا آخری دن جس میں امام اپنے بیٹوں سے وصیت فرما رہے ہیں اور اپنے بیٹوں سے فرما رہے ہیں اوصیکما بتقوی اللہ، کہ اللہ کا، اے میرے فرزندو، اے میرے بیٹو، تم دونوں کو خدا سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اور امام نے اپنی اس وصیت نامے میں صرف ایسا ہی نہیں کہ یہ وصیت نامہ صرف جناب حسنین کے لیے ہے، نہیں، بلکہ امام نے خود بتایا کہ ان کے بعد یا جس تک میرا یہ پیغام پہنچے سب کے لیے یہ وصیت نامہ امام کا ہے۔ اور امام نے اسی وصیت نامے میں اپنے جو میرا موضوع ہے جس پہ مجھے آج گفتگو کرنی ہے، اس پہ ساری اور دیگر وصیتوں کو چھوڑتے ہوئے اس پر آتا ہوں۔ امام کے اس وصیت نامے میں جو ایک جملہ ہے، امام فرما رہے ہیں وَكُونَ لِلظَّالِمِ خَصَمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا۔ امام فرما رہے ہیں، اے میرے بیٹو، اے میرے فرزندو، اے حسن و حسین، تم لوگ ظالم کے لیے دشمن بن کے رہنا اور مظلوم کی ہمیشہ حمایت کرنا، مظلوم کے ہمیشہ مددگار رہنا، اس کے ہمیشہ طرفدار رہنا۔ ناظرین کرام، واقعاً جیسا ماحول ہے اور اس وقت دنیا کو ایک وبا نے گھیر رکھا ہے، تمام عالم اسلام میں، ہر جگہ عالم انسانیت میں جو جس طرح سے بھی پروردگار سے تعلق رکھتا ہے، جس طرح سے بھی پروردگار کو جانتا ہے، اس طرح سے پروردگار عالم سے دعا کر رہا ہے کہ پروردگار ہمیں اس وبا سے جلد از جلد نجات عطا فرما۔ امام علیہ السلام نے اپنے اس جو وصیت نامے کے اس جملے میں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ امام کہہ رہے ہیں کہ ظالم کے لیے ہمیشہ دشمن رہنا اور مظلوم کے ہمیشہ مددگار رہنا۔ اور یہ علی والوں کی شان ہوتی ہے کہ وہ ظالم کے ہمیشہ خلاف رہتے ہیں اور مظلوم کے ہمیشہ ہمراہ رہتے ہیں، اس کے مددگار رہتے ہیں۔ آپ تاریخ انسانیت، تاریخ اسلام کو دیکھیے کہ جہاں بھی کبھی کوئی کسی کی مدد کرتا ہوا نظر آتا ہے تو وہ اس کا رابطہ، اس کا تعلق یقیناً علی ابن ابی طالب یا ان کے گھرانے سے ہے، تبھی وہ مظلوم کی مدد کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یا ایام وہ ایام ہیں کہ جن میں نزدیک ہے ابھی کہ ایک ایسا جمعہ آنے والا ہے جسے جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے، اور جس دن تمام عالم اسلام میں ایک دن منایا جاتا ہے جسے روز قدس کہا جاتا ہے۔ آج چند دقیقے اس روز قدس کے سلسلے میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ آخر یہ روز قدس ہے کیا؟ آخر یہ یوم القدس ہے کیا؟ اور اس سے ہمارا مسلمانوں کا کیا تعلق ہے؟ یہ بڑے مرحلوں سے گزرتا ہوا ہم تک پہنچا، اور قدس اس سرزمین کو کہتے ہیں
جو واقعاً بڑی عظمتوں والی اور بڑی برکتوں والی سرزمین ہے۔ متعدد انبیاء کا تعلق اس سرزمین سے رہا ہے، اور فلسطین جہاں پر یہ قدس زمین موجود ہے، فلسطین یہ نہیں کہا جا سکتا کہ صرف ایک ملک ہے۔ فلسطین صرف ایک ملک نہیں ہے، بلکہ اگر جغرافیائی طریقے سے آپ دیکھیں تو بر اعظم کے 4 حصوں کو جوڑنے کی ایک جگہ ہے، ایک جنکشن ہے جسے فلسطین کہا جاتا ہے۔ افریقہ، ایشیا اور اس کے علاوہ 2 بر اعظم کو اور جوڑتا ہے، اور فلسطین مسلمانوں کے لیے نہایت ہی اہم مقام ہے۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں کہا کہ فلسطین صرف اس لیے ہم فلسطین کو نہیں مانتے کہ وہاں پر مسلمان ہیں یا عرب قوم رہتی ہے، متعدد انبیاء کا وہاں سے تعلق رہا ہے، اور فلسطین ہی وہ جگہ ہے کہ جہاں جناب یوسف کی حکومت، مصر میں جناب یوسف کی حکومت تھی، اور جناب یعقوب جب جناب یوسف سے آ کر مل گئے اور جناب یوسف کے ساتھ رہنے لگے، اس کے بعد جناب یعقوب کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد جناب یوسف نے جناب یعقوب کو تابوت میں لے جا کر فلسطین میں جا کر دفن کیا، قدس میں جا کر دفن کیا۔ اس کے علاوہ جناب ابراہیم، خود جناب ابراہیم نے ہجرت کی ہے، جناب ابراہیم نے ہجرت کی ہے فلسطین کی طرف اور قدس میں آئے ہیں، اور جناب سلیمان کہ جنہوں نے خود قدس کی تعمیر کی ہے، جن اور انسان کے ذریعوں سے جناب سلیمان نے قدس کی تعمیر کی ہے، اور اسی طرح سے جناب موسیٰ نے کوہ طور پر جو خدا سے کلام کیا ہے، تو یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں پر جناب موسیٰ نے کوہ طور پر کلام کیا ہے۔ اسی طرح سے قدس وہی جگہ ہے کہ جہاں پر جناب عیسیٰ علیہ السلام نے ولادت پائی، اور اس کے بعد اسی جگہ سے جناب عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف چلے گئے اور غیبت اختیار کر لی۔ تو واقعاً مسلمانوں کے لیے قدس بہت اہم جگہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ رہبر کبیر حضرت روح اللہ خمینی علیہ الرحمہ نے اپنے انقلابی اسلامیہ ایران کے بعد، جب ایران میں انقلاب آ چکا ہے، اس کے چند مہینے بعد ایک اعلان کیا، اور 13 ماہ رمضان المبارک ہے کہ رہبر کبیر نے اعلان کیا کہ آج کا دن ہم لوگ مشخص کرتے ہیں کہ یہ دن مظلوموں کا دن ہوگا۔ آج کے دن ہم ظالم سے نفرت کا اظہار کریں گے، آج کے دن ہم مظلوم سے محبت کا اظہار کریں گے۔ اور تمام عالم اسلام میں جب یہ اعلان کرنا تھا، تب سے آج تک کوئی بھی جمعۃ الوداع ایسا نہیں جاتا کہ جس میں دنیا کے متعدد کونوں میں، متعدد جگہوں پر یوم القدس نہ منایا جاتا ہو، چاہے جس طرح سے بھی، جہاں پولیس کے ذریعے سے پرمیشن مل جاتی ہے، وہاں پر جا کر اس طرح سے مظاہرات کیے جاتے ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ ہم ظالم کے خلاف ہیں، اور یہ اسرائیل نے جو یہ ناجائز قبضہ کر رکھا ہے، ہم اس کے خلاف ہیں، ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، اور ہم فلسطینیوں سے محبت کرتے ہیں، اور ہم صرف فلسطینیوں سے ہی محبت نہیں کرتے، بلکہ دنیا میں جہاں کہیں بھی انسانیت پر ظلم ہوتا ہے، ہم ظالم کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں اور مظلوم کی مدد کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آج ایران جہاں کہیں بھی ظلم نظر آتا ہے، ایران ظالم کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے، اور ظالم کے خلاف کھڑے ہونے کے بعد بتاتا ہے کہ ہم مظلوم کے ساتھ ہیں، کیونکہ بتا رہا ہے کہ ہم شیعان حیدر کرار ہیں، ہم علی کے چاہنے والے ہیں، ہم علی سے محبت کرنے والے ہیں، لہٰذا ہم علی کی وصیت کو نہیں بھولے ہیں۔ علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ظالم کے خلاف کھڑے ہو جانا اور مظلوم کے مددگار رہنا، مظلوم سے محبت کرنا۔ عزیزان گرامی اور ناظرین محترم، اب جیسے کہ یہ وبا کا ماحول ہے، دنیا میں ہر جگہ لاک ڈاؤن کی استھتی ہے، لاک ڈاؤن منایا جا رہا ہے، اور
اس وبا سے چھٹکارا پانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ متعدد جگہوں پہ لوگ کامیاب بھی ہو چکے ہیں، لیکن اب جب جمعۃ الوداع قریب ہے تو ایسے میں ہمارا فریضہ کیا ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس جمعۃ الوداع میں؟ آج 22 مئی کو انشاءاللہ جمعۃ الوداع رہے گا، اس میں ہمارے نوجوانوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ ہمارے تمام جو علی سے محبت رکھتے ہیں، جو علی سے عشق رکھتے ہیں، ان کی کیا ذمہ داری ہے ایسے موقع پہ کہ جب ایک دن آنے والا ہے کہ جو مظلوم کی حمایت کا دن ہے؟ تو ناظرین محترم، اور میں خصوصاً اپنے نوجوان بھائیوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوں کہ یہ دن ایسا منایا جائے کہ دنیا میں ظالم کو معلوم ہو جائے کہ چاہے کتنا ہی لاک ڈاؤن کیوں نہ ہو، لیکن جو علی کے چاہنے والے ہیں وہ ہر طرح سے ظالم سے نفرت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور مظلوم سے محبت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لہٰذا اس دن کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے جتنا سے زیادہ ہو سکے مظلوم کی مدد کرنے کے لیے، مظلوم کے مددگار اور حامی ہونے کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں اور بتائیں، کہیں اسٹیٹس لگانے کے ذریعے سے، کہیں پر اپنے اور کسی وائز اسٹیٹس کے ذریعے سے، کسی بھی طرح سے بتائیں کہ آج بھی علی کے چاہنے والے علی کی وصیت پر عمل کر رہے ہیں، اور چاہے ہماری جانیں ختم ہو جائیں، ہماری جانیں قربان ہو جائیں، لیکن ہم علی کی وصیت پر عمل کرتے رہیں گے۔ انشاءاللہ ہم جمعۃ الوداع کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں اپنے اعتبار سے اس طرح سے کہ ظالم کو احساس ہو جائے کہ مظلوم سے مدد کرنے والے ہمارے فلسطین بھائی، اور اسی طرح سے ہندوستان میں بھی بہت سی جگہ اور دیگر جگہوں پر جو ہے وہ انسانیت پر ظلم ہو رہا ہے، ہم ثابت کریں اور بتائیں کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں اور ہم ظالم کے خلاف ہیں، مظلوم کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، مظلوم کے ہمراہ ہیں۔ اسی کے بعد میں آخر میں دعا گو ہوں، پروردگار تجھے اہل بیت علیہ السلام کا واسطہ ہمیں جلد از جلد اس وبا سے نجات عطا فرما، ہمیں وصیت امیر المومنین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار تجھے اہل بیت علیہ السلام کا واسطہ، اور اسی طرح سے دنیا میں جہاں کہیں بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے، پروردگار ظالمین کو نیست و نابود فرما، مظلومین کی حمایت فرما۔ پروردگار تجھے اہل بیت علیہ السلام کا واسطہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے فرما بردار بن کر رہیں۔ بیت علیہ السلام کا واسطہ امام حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان میں انصار میں شمار